اور سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے قبائلی علاقہ جات کے انضمام کے بعد خیبر پختونخوا میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور ابھی تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو نہ صرف وفاق میں حکومت بنائے ہوئے بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کی حکومت ہے، حکمران جماعت ہے اور پہلی بار نہیں یہ دوسری بار ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، لیکن لوکل باڈیز الیکشن میں ان کی پوزیشن خاصی کمزور نظر آتی ہے۔ بڑی باعث تشویش بات ہے۔ ساتھ ہی ساتھ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق جو سٹی کاؤنسل میئر کی نشستیں ہیں اس میں بھی پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار برتری نہیں لے پایا ہے، کوئی سیٹ حاصل نہیں کر پایا ہے۔ حالانکہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت بڑا دعویٰ کرتی ہے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، خواہ وہ فلاحی کام ہو یا ترقیاتی منصوبے ہیں۔ پی ٹی آئی کا یہی دعویٰ رہا ہے کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں مثالی کام کیا ہے۔ پھر جو پرنسپل پروجیکٹس ہیں جیسا کہ ہیلتھ کارڈ ہو، راشن کارڈ ہو، ایسی سہولیات بھی فراہم کی ہیں جس سے پی ٹی آئی کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ بڑا عوام کو ریلیف حاصل رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ نتائج آنا جو ہم نے بلدیاتی انتخابات میں دیکھیں بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں۔ اپنے اینالسٹ سے بھی یہی پوچھیں گے، جیسے کہ جو کمزور پرفارمنس رہی ہے پی ٹی آئی کی، اس کے اوپر کچھ وزراء بھی توجیحات پیش کر رہے ہیں۔ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں بہت سے پی ٹی آئی کے کارکن ان سے ناراض تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے تو تسلیم کیا کہ شکست ہوئی ہے، ہارے ہیں انتخابات، تو ایک وجہ یہ ہے۔ شوکت یوسفزئی مہنگائی کو وجہ قرار دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی کرپشن یا پھر کوئی اے ٹی ایمز کا الزام ابھی تک لگا نہیں، شفاف انتخابات ہوئے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کی امید سے کم پرفارمنس کی وجہ ہے کیا؟ اینالسٹ سے یہ جانتے ہیں، اوپن آپشنز ہیں ان کے پاس۔ حسن نثار صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، سہیل وڑائد صاحب اور مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی صاحب، ایک تو مہنگائی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی ایک وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ بلدیات میں تھوڑے سے ڈائنامکس مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے کام سے زیادہ غرض ہوتا ہے کہ جو ہمارا لوکل نمائندہ ہے کیا وہ ہمیں سرو بھی کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، کیا وہ اس طرح کا ریلیشن شپ شیئر کرتا ہے ہمارے سے، ہمارے آس پاس کے لوگوں سے کہ ہمارے کام ہو پائیں گے؟ پہلی بات تو میڈم شیخ آپ کو یہ یاد دہانی کرواتا جاؤں کہ یہ کے پی کے حکومت یہ الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے تھے، پھر کورٹ کے حکم پر، عدالت کے حکم پر الیکشن ہوئے تو یہ نان پارٹی الیکشن کروانا چاہتے تھے۔ پھر سراج الحق صاحب عدالت گئے اور پی ٹی آئی اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ چلی گئی کہ ہمیں نان پارٹی کروانا ہے، لیکن وہ سراج الحق صاحب کے حق میں ہوا تو اس لیے یہ الیکشن ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صورتحال کے پی میں اس سے زیادہ خراب ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ آئی اوپنر ہونا چاہیے عمران خان صاحب اور ان کی تحریک انصاف کے لیے۔ اب آ جائیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات مہنگائی، بے روزگاری، غربت بھی ہے میڈم شیخ۔ وجہ نمبر 2 ہے وزیر اعلیٰ محمود خان کی بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ، یہ سائن بزدار پلس ہیں کے پی کے میں، اور اس کے علاوہ 4-5 اور وزیر اعلیٰ بھی ہیں کے پی کے میں، دھڑے ہیں، اسد کیسر صاحب، آطف خان شہرام گروپ، شاہ فرمان گروپ، اور اعظم خان بھی بیوروکریسی کے ذریعے چلا رہے ہیں۔ تیسری وجہ ہے فاٹا مرجر کے بعد ڈیولپمنٹ کام نہ ہونا اور ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر۔ چوتھی وجہ ہے کے پی کے میں آپسی گروہ بندیاں، دھڑے بندیاں، لڑائیاں، یعنی آپ کو پتا اسی لڑائی میں نوشہرہ کی ایم پی اے کی سیٹ بھی ہار گئے تھے پرویز خٹک صاحب۔ تو جیسے پرویز خٹک بامقابلہ محمود خان ہے، آطف خان شہرام ترکئی بامقابلہ پرویز خٹک ہے، اور آپس میں گروپ صوبائی صدر ہے ہی کوئی نہیں، زونوں میں تقسیم کیا ہوا ہے کے پی کے میں پارٹی کو، تو یہ بھی ہے۔ اور چوتھی پانچویں وجہ ہے غلط ٹکٹس دینا، اپنے اپنے چہیتوں کو ٹکٹیں دی انہوں نے، برادری موروثی سیاست لے ڈوبی۔ چھٹی وجہ ہے حد سے زیادہ اعتماد، بہت ساری جگہوں پہ حد، پشاور میں دیکھیں جو حد سے زیادہ اعتماد لے ڈوبا۔ مردان جو انہوں نے سویپ کیا ہوا تھا، ایک سیٹ اے این پی کی تھی، وہاں حد سے زیادہ اعتماد لے ڈوبا۔ کوہاٹ سے حد سے زیادہ اعتماد لے ڈوبا، جنازہ ہی نکل گیا۔ اچھا، چھٹی کہانی ہے کرپشن کہانیاں، خاص لوگوں کی دہاڑیاں، یہ بڑا کے پی کے میں چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے یہ سارا کچھ ہوا ہے تب جب عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود گئے اور صحت کارڈ پورے کے پی کے کو مل رہا ہے۔ وزراء اپنے اپنے حلقوں میں گئے اور ترقیاتی اعلان کیے، اور لیکن اس کے باوجود ہارے ہیں۔ یہ ہار جو ہے، یہ یقین کریں میڈم شیخ، جو کے پی کے لوگوں سے سنا کرتے ہیں یا سنتے ہیں، تو اس میں یہ ہار ان کے لیے ایک بلیسنگ ہے، اس طرح کی ہار۔
مجھے تو لگتا تھا کہ اس سے زیادہ بہت بری طرح ہارے گی تحریک انصاف. ہاں اس سے زیادہ لیکن یہ پھر بھی شکر اللہ کا بری شکست ہونی چاہیے. اگلے ایک سال میں فوکس وہ کہ یہ شکست اچھا ٹھیک ہے. ہاں نہیں